میں کلہوڑا اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوں۔ اکا دکا مسافر میرے سمیت اتر کر اپنی اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ مجھے نوعمر لڑکے لیاقت علی نے جو نام گنوائے تھے ان میں باروجو باغ، صفان شامل تھے۔ چھوٹے بڑے اسٹیشنوں کے لیاقت علی نے جو کچھ کہا تھا اس کی سزا تو اسے بہرحال بھگتنا تھی، مگر اس کی باتوں کی تصدیق کی خاطر میں ایک عجیب سفر پر روانہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ٹکٹ لیا اور چل پڑا۔ اب مجھے باروجو باغ جانا تھا اور گاڑی کا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ میں اسٹیشن بابو سے یہ سن کر چلتا ہوا انگریز کے زمانے کا نصب کیا ہوا لوہے کا جنگلہ کراس کر کے باہر نکل آیا۔ چھوٹے سے بازار کا منظر انتہائی دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ آتے جاتے اور خریداری کرتے لوگوں کا مناسب سا ہجوم شہر کی بھیڑ بھاڑ سے اچھا تھا۔ ایک ڈھابے نما چھپڑ ہوٹل پر رکتے چائے کا کہا اور ایک چارپائی پر بیٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ میں لیاقت علی کی بتائی ہوئی کتھا کے بارے میں بھی غور کرتا جا رہا تھا جس کا لفظ لفظ پراسراریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیاقت علی نے 2 قتل کر ڈالے تھے اور وہ بھی بڑے صفاقانہ انداز میں۔ پولیس بے بس ہو چکی تھی۔ تفتیش کرتے کرتے قتل ہونے والوں کی لاشیں برآمد نہیں ہو پا رہی تھیں۔ چائے پی کر میں دوبارہ اسٹیشن کے اکلوتے آہنی بینچ پر آ بیٹھا اور جناب عبدالرؤف خان کی دی ہوئی بک میں ہوں تیمور اپنا سفری بیگ سے نکال کر پڑھنے لگا۔ امیر تیمور کی داستان حیات کی ہر لائن نئی نسل کے لیے مشعل راہ کی مثال ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر کا تھکا دینے والا انتظار جو خود اسٹیشن ماسٹر کا بجایا ہوا لائن کا ٹکڑا تھا، جس کی آواز پر ادھر ادھر بکھرے مسافر پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس جدید دور میں بھی پرانی طرز کا سال خوردہ وہ انجن سست رفتاری سے رینگتا ہوا اسٹیشن پر آ رکا۔ کوئی درجہ بندی نہیں تھی، بس لکڑی لوہے کے بنے ایک وضع کے پھٹے نما بینچ تھے اور چند ایک مسافر۔ کافی دیر رکنے کے بعد ہیبت ناک سیاہ انجن 4 پرانے ڈبوں کا قافلہ لیے رینگنے لگا۔ ادھر ادھر اونچے نیچے ٹیلے اور 2 پہاڑوں کے سائے گول چکر میں انجن اور ڈبوں کے آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ میں دوبارہ امیر تیمور کی کتاب پڑھنے لگا کہ ایک لمبا چوڑا مقامی لباس میں ملبوس آدمی میرے قریب آ بیٹھا۔ چند لمحے وہ بیٹھا رہا اور پھر کھنکار کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ کو، کسی کے ہاں مہمان جا رہے ہیں؟ میں نے کتاب بند کر کے اس کا جائزہ لیا جو شاید پچھلے ڈبے سے ہوتا ہوا میرے پاس آن بیٹھا تھا۔ کسی کے پاس نہیں جانا، سابورا جا رہا ہوں، وہاں ندوی شاہ کے آستانے پر جانا ہے مجھے۔ وہ تو قتل ہو چکا ہے، اس کی لاش بھی نہیں ملی ابھی تک۔ پولیس نے قاتل تو پکڑ لیا ہے مگر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ ایک نہیں 2 قتل کر دیے تھے اس نے۔ اس لمبے ترنگے آدمی نے جیب سے نسوار کی ڈبیاں نکالتے ہوئے اسے کھولا اور میری طرف بڑھائی، جس کی تیز اور کرخت بو نے مجھے بے حال کر کے رکھ دیا۔ جی شکریہ جناب، میں اس نعمت سے ابھی تک محروم ہوں، میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے چٹکی بھر کر اپنے دائیں ہونٹ کے اندر دباتے کھڑکی سے باہر کی طرف تھوکا اور پیچھے کی طرف جاتی ہوئی ہوا کے دوش پر شاید کسی بد نصیب کے منہ پر پھیل چکی تھی۔ میں نے ندوی شاہ کے بارے میں پوچھا۔ اس آدمی نے جس نے اپنا نام افضل خان بتایا تھا صرف اتنا ہی جواب دیا کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہ بہت بڑا پہنچا ہوا سید تھا۔ جنات، پریاں، بھوت وغیرہ ان کے مریدوں میں شامل تھے اور باقاعدہ ان کے آستانہ مبارک پر حاضر رہتے تھے۔ میں تو حالہ کا رہائشی ہوں، کبھی ان کے آستانے پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ بتا کر وہ اٹھ پڑا اور شاید اگلے ڈبے کی سیر کرنے چل پڑا۔ میں نے دوبارہ بک کھولی اور امیر تیمور کی سوانح عمری پڑھنے پر محو ہو گیا۔ دوپہر ڈھلنے سے پہلے ہچکولے کھاتی ریل گاڑی باروجو باغ کے قدیمی چھوٹے سے ویران اسٹیشن پر آ کر رکی۔ صرف مجھ سمیت 2 اور مسافر اترے تھے۔ ریل گاڑی سے ایک ادھیر عمر کی بوڑھی اماں اور 4-5 مسافر جو پتہ نہیں کب کے منتظر تھے۔ ریل گاڑی ان کے سوار ہوتے آگے بڑھنے لگی۔ شاید حکومت کی یہ دریا دلی تھی جو اس خوفناک مہنگائی میں بھی اس طرح ریل گاڑی رواں دواں تھی۔ چاہے اسے روٹ پر ایک ہی گاڑی چل رہی تھی مگر مسافروں کو سہولت تو تھی نا۔
انگریز بہادر کی ایک ثواب دید پر میں دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اترنے والے دونوں مسافروں کو روک کر میں نے ندوی شاہ مرحوم کے آستانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، وہ اس ٹیلے کے پار جو درختوں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے وہی درگاہ شریف ہے، ادھر سے درس اور آستانہ بھی ہے سرکار کا، بتا کر وہ دوسری طرف بڑھ گئے۔ اسٹیشن سے وہ جھنڈ یوں تو تھوڑے فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا، مگر پیدل چلتے چلتے میرا برا حال ہو گیا۔ کچا راستہ چھوڑ کر میں پگ ڈنڈی پر ہو گیا جو ٹیلے کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ جب میں آستانے کی طرف مڑا تو کئی خونخوار کتے میری طرف بھونکتے ہوئے لپکے، مگر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک درویش جلدی سے اٹھا اور ان کو للکارا تو وہ پیچھے کی طرف لوٹ گئے۔ میں تیز تیز بڑھتا ان بیٹھے ہوئے آدمیوں کے پاس آن رکا۔ کافی سارے لوگ موجود تھے جو آستانہ کے باہر پیچھے صفوں پر بیٹھے ہوئے والوں کو ذکر سن رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ذکر پڑھنے والا خوبرو نوجوان پڑھا لکھا لگ رہا تھا، جس کا لہجہ مقامی نہیں تھا، وہ خالص پنجابی اردو میں مجلس پڑھنے میں محو تھا۔ شاہ ندوی شاہ جی کی یاد میں محفل ذکر کا اہتمام تھا۔ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ نماز سے قبل مجلس سے ذکر اختتام کو پہنچی اور وہاں موجود لوگوں کو اٹھ کر وضو کرنے اور کچھ آستانے کی طرف چل پڑے۔ مجلس پڑھنے والا نوجوان جو میرے قریب ہی بیٹھا تھا اپنے موبائل پر کسی کو سی ایم ہاؤس جا کر ایک اور مزید چٹھی کی تاکید کر رہا تھا۔ جب اس نے فون بند کیا تو میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جواب میں انہوں نے اپنا نام سید حسین عباس بخاری بتایا اور کہا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب آفس میں ان کا پرسنل آپریٹر ہوں۔ جواب میں نے یہاں آنے کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گاڑی میں آئے تھے۔ ان کی گاڑی اسٹیشن والی سائٹ پر کہیں کھڑی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر سبھی لوگ لنگر خانے میں آ گئے اور لنگر کی تقسیم شروع ہو گئی۔ حسین عباس صاحب کی وساطت سے میرا رابطہ ندوی شاہ کے چھوٹے بھائی سید لقمان شاہ صاحب سے ہو گیا، جو اس آستانے کے متولی تھے۔ میں نے مطلب کی بات شروع کرتے لیاقت علی کا ذکر چھیڑا تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر کر ڈوب گئے۔ وہ بدبخت بڑے شاہ صاحب کا قاتل کاموجب بنا ہے۔ 5 سال کی عمر تھی اس کی جب وہ درس میں داخل ہوا تھا۔ کمبخت بڑا ذہین اور تابع دار تھا۔ بڑے شاہ صاحب دل و جان سے اس کا خیال کرتے، یہاں تک کہ اپنی خاص نشست میں بھی اسے بٹھا لیا کرتے تھے۔ جی خاص نشست مطلب؟ جب آپ کے ہوائی مرید ان حاضری کے لیے آتے ہیں تو ہمارے درمیان ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ لقمان شاہ صاحب نے میری بات کی وضاحت کی۔ اس خبیث نے بڑے شاہ صاحب کے دل میں اپنی خدمت کے بل بوتے پر جگہ بنائی تھی۔ آپ نے دوبارہ اسے حفظ کروایا تھا اور اسے عالم دین بنانے کی خواہش تھی ان کی۔ لقمان شاہ صاحب نے رقت آمیز آواز میں حسین شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا، شاہ جی، جس بچی کو اس نے قتل کیا وہ کب سے درس میں حفظ کر رہی تھی۔ اس کی بھی لاش کو لیاقت علی نے اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر کر دیا جس نے ندوی شاہ کو قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بچی دولت پور سے آئی تھی حفظ کرنے۔ لقمان شاہ نے جواب دیا۔ ندوی شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی کی زبانی اس بات کی وضاحت ہو چکی تھی۔ جو باتیں لیاقت علی نے مجھے حوالات میں بتائیں وہیں آ کر سننے کو ملیں۔ رات گئے تک بات جاری رہی۔ حسین شاہ کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کے رہائشی ڈیرہ بابو بوٹے شاہ جسوکی گجرات تھی۔ وہ ان کے دادا سید فضیلت حسین بخاری شہید المعروف پیر پھل شاہ، جنہیں گزشتہ دنوں اپنے ڈیرے پر موجود 4-5 دہشت گردوں نے فائرنگ کرتے ہوئے 7 بے گناہ افراد کو اس جرم میں بھون کر رکھ دیا تھا۔ وہ اہل بیت کو ماننے والے تھے۔ پولیس ان 5 دہشت گردوں کو آج تک تلاش کرنے میں ناکام رہی تھی۔ حالانکہ خود حسین عباس بخاری صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سٹاف میں تھے، مگر ان کے ہونے والے 7 قتل ابھی تک التوا میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی زبانی یہ روح فرسا واقعہ سن کر ان کے حوصلے کی داد دینا پڑی۔ جن کے گھر میں ان کے خوبرو نوجوان کی لاش قطار در قطار پڑی
اپنے ساتھ ہونے والی خون ریزی کا انصاف طلب کر رہی تھیں، مگر حسین عباس بخاری ہر پل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی بے یار و مددگار تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، دادا جی کی شہادت کے بعد ان کے والد سید سجاد حسین بخاری اب گدی نشین ہیں، ڈیرہ بابو بوٹے شاہ کے، جنہیں یہ یقین ہے کہ ان 7 بے گناہ شہیدوں کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، جنہیں اس لیے شہید کر دیا گیا کہ ان کا جرم اہل بیت کی غلامی تھا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر حسین عباسی کی مہربانی سے مجھے بھی ان کی گاڑی میں جگہ مل گئی۔ وہ 3 لوگ تھے اور انہوں نے مجھے گجرات تک لفٹ دے دی۔ اس طرح میں ریل کے سفر سے بچ گیا۔ ایس ایچ او سے رابطہ کرنے کے بعد میں لیاقت علی سے ملنا چاہتا تھا۔ لیاقت علی کو منشی محرر نے اسے ہتھ کڑی لگا کر حوالات کے باہر بٹھا دیا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ لیاقت، میں تمہارے پیر خانے باروجو باغ گیا تھا۔ میرے بتانے پر وہ بری طرح چونک پڑا۔ دوسرا لمحہ میں نے یہ کہتے کیا، مجھے لقمان شاہ صاحب ملے تھے آستانے پر۔ تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم ندوی شاہ صاحب کے بڑے چہیتے تھے اور تم نے دوبارہ قرآن حفظ بھی کیا تھا۔ میرے منہ سے اتنا سننا تھا کہ وہ رو پڑا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ لیاقت علی، تمہارے بارے میں وہاں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ تم اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہو۔ اس بار میں نے اسے کریٹ کر جیسے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے جو بھی باتیں ان سب کو بتائی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، مگر میری کسی بات کا کوئی یقین نہیں کر رہا۔ وہ مجھ سے پیر صاحب اور حافظہ فاطمہ مائی کی لاشیں برآمد کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے دونوں کو قتل کر کے ان کی بوٹی چیل کووں، کتوں اور بلیوں کو کھلائی ہیں۔ اب میں ان کی لاش کہاں سے برآمد کراؤں جی؟ اتنا کہتے ہی اس نے اپنی قمیض کے بازو سے اپنے آنسو پونچھے اور میری بات کا جواب دیا۔ اچھا ایک بات سنو، اگر تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو تمہارے ساتھ پیش آیا اور تم نے دونوں کو قتل کر ڈالا۔ ایس ایچ او کی بھجوائی چائے کا دوسرا کپ اسے دیتے تمام واقعہ سنانے کے لیے اسے آمادہ کیا۔ چائے کا کپ اس نے آدھے سے زیادہ خالی کر لیا تھا اور جیسے وہ اس محزمے میں تھا کہ اس حقیقت کا آغاز کہاں سے کرے۔ باقی ماندہ کپ خالی کرتے اس نے نیچے پری ٹرے میں رکھا اور میری جانب متوجہ ہو گیا۔ صاحب جی، میرا والد معمولی کسان تھا۔ ہم 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ بڑا بھائی والد کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ میں شروع ہی سے کام چور تھا۔ میرا پڑھائی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا۔ تنگ آ کر میرے والد نے مجھے ندوی شاہ صاحب کے درس میں حفظ کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے سمیت کل لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد 22 تھی۔ ہم آستانے کے ساتھ بنے کمروں میں اکٹھے رہتے تھے۔ لڑکیاں درس سے فارغ ہو کر اندر چلی جاتیں اور ہم لنگر سے فارغ ہو کر پھر دہرائی میں محو ہو جاتے۔ پیر صاحب کے پاس جب مرید اور لوگ اپنی اپنی حاجات لے کر آتے تو پیر جی مجھے بلا کر حصار کرتے۔ پہلے جو 2 لڑکے اس کام کے لیے مامور تھے وہ زیادہ دیر حصار میں ٹھہر نہیں پاتے تھے، جبکہ میں گھنٹہ بھر سے زیادہ نکال جاتا تھا۔ پہلی بار جب پیر صاحب نے مجھے حصار کیا تو میں ڈر گیا۔ بہت ہی خوفناک قسم کی کوئی چیز تھی جو میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اتنے میں پیر صاحب کی آواز، جو مجھے کہیں سے دور سے آتی لگ رہی تھی، جو میرے کانوں کے راستے میرے جسم میں مدغم ہونے لگی۔ لیاقو، اسے مخاطب کرو، لیاقو، اس سے بات کرو۔ پیر صاحب بار بار مجھے آواز دے رہے تھے، مگر میری زبان حلق میں جم کر رہ گئی تھی، جیسے مجھ میں بولنے کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ پھر وہ چیز جس کے پورے جسم پر گھنے سیاہ بالوں کی چادر لپٹی ہوئی تھی، یکدم مجھے دھکا دیتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پیر صاحب کے سامنے اسی طرح زمین پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ پیر صاحب محبت سے مجھے لیاقو کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اے بندے کے بچے، تو میرا شیر ہے، بہادر بچہ ہے تو میرا، لے یہ پانی پی لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے گلاس کے پانی پر پھونک مارتے ہوئے میری طرف بڑھایا۔ میں نے بسم اللہ پڑھتے ان کا دم کیا ہوا پانی 1-2 گھونٹ میں ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا اور کہا، اگر وہ تجھے تنگ کرنے آئے تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، وہ دفع ہو جائے گا۔ میں تمام رات کروٹیں بدلتا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ پرسرار سا وجود ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح کی سفیدی اندھیرے پر غالب آنے لگی۔ میں نے بادل ناخواستہ اٹھ کر وضو کیا اور درس کے ساتھ چھوٹی
سی مسجد پیر صاحب نے بنوا رکھی تھی میں آ کر قرآن کھول لیا، مگر میرے اندر وہی خوف دبا ہوا تھا، وہ گھنے سیاہ بالوں سے اٹا ہوا مافوق الفطرت وجود جس نے مجھے دھکا دے کر منہ کے بل گرا دیا تھا اور جاتے جاتے اعصاب پر بھاری بوجھ ڈال گیا تھا۔ جو وظیفہ پیر صاحب نے اس کے آنے پر پڑھنے کے لیے مجھے بتایا وہ گو کہ مجھے ازبر ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے احتیاطاً اسے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اذان کی آواز پر میں نے قرآن پاک بند کیا اور فجر کی تیاری میں لگ گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور مسجد سے باہر نکل کر درس میں آ گیا اور دہرائی میں محو ہو گیا۔ پیر صاحب قرآن سے فارغ ہو کر درس میں آ جاتے اور دوپہر تک ہم سب کے ساتھ رہتے۔ ادھر ہی آنے جانے والے حاجت مندان ان سے مستفید ہوتے اور پھر اپنے اندر اپنی فیملی میں چلے جاتے۔ ہم سب لنگر سے فارغ ہو کر آرام کرتے اور اذان ہوتے ہی ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ نماز کے بعد تھوڑا بہت کام کرتے اور پھر پیر صاحب کے پاس آستانے آ جاتے، جہاں مرید لوگ اور دوسرے لوگ موجود ہوتے، ہم بھی ان میں شامل ہو کر بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ شروع سے جاری تھا۔ میری ڈیوٹی پیر صاحب کے تخت پوش کے قریب لگی ہوئی تھی، اور جب کوئی خاص مرید یا دور دراز سے دکھی آ جاتا تو مجھے حصار کرنے کا اشارہ ملتا تو میں دو زانوں پیر صاحب کے سامنے رکوع کی حالت میں جم جاتا۔ بار بار حصار ہوتے میں اپنی ہوائی چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے پیر صاحب کے موکل سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب اس کی حاضری ہوتی تو میں باقاعدہ اس سے ہم کلام ہوتا اور پیر صاحب کے سوالات کے جوابات میری آواز کی وضاحت سے وہاں موجود بیٹھے سب لوگ سنتے۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا تو میری آواز بدل جاتی، مجھے اپنی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ وہاں جو میرے ساتھ درس میں حفظ کر رہے تھے وہی مجھے بعد میں سارے حالات سے باخبر کرتے۔ جو وظیفہ شاہ صاحب نے مجھے یاد کروایا تھا کہ جب موکل تمہیں تنگ کرے تو وہ پڑھنا، وہ چلا جائے گا، ابھی تک نہ تو موکل نے مجھے تنگ کیا تھا اور نہ ہی مجھے پیر صاحب کا بتایا وظیفہ دہرانے کی ضرورت پیش آئی، مگر میرے اندر ایک خواہش نے جنم لیا کہ میں خود پیر صاحب کے موکل کو بلاؤں، مگر کیسے بلاؤں؟ اس بات کی ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ میں اپنے اندر جاگی اس آرزو کا اظہار ان سے کر سکوں، مگر میرا شوق اب جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک رات میری طبیعت بہت بے چین تھی، بالکل ایسے جیسے شاہ صاحب کے مجھے حصار کرتے وقت ہو جاتی تھی۔ میں اپنے رہائشی کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ میرے قدم آستانہ سے مہلکہ راستے کی طرف بے اختیار اٹھ گئے جو نشیب کی طرف جاتا تھا، جدھر بے شمار گھنی جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ شاہ صاحب نے ہمیں اس طرف جانے سے روکا ہوا تھا کیونکہ ان جھاڑیوں میں جنگلی جانور اور سانپ بچھو کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ہمیں تو منع کرتے تھے اور خود دوپہر کو، شام کو، دوسرے تیسرے دن گھنٹوں کے حساب سے ادھر چلے جاتے تھے۔ میں بلا مقصد آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب سے پیر صاحب نے مجھے حصار میں رکھنے کا کام شروع کیا تھا، میرے اندر ڈر نام کی چیز کا خانہ سرے سے ختم ہو گیا تھا۔ جس راستے پر میں آگے بڑھ رہا تھا وہ کوئی پگ ڈنڈی تھی جو بل کھاتی جھاڑیوں میں آگے کی طرف چل رہی تھی۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور مجھے ہر چیز قدرے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب جھاڑیوں سے اٹا راستہ کافی حد تک کشادہ ہو گیا تھا اور درخت کے جھنڈ نظر آنے لگے تھے۔ جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان والا راستہ شاید پہلے کوئی ندی نالا ہوگا، مگر اب خشک ہو کر چھوٹی سی کھائی نما ڈھلوان سی بن چکی تھی۔ میرے قدم اسی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کوئی نامعلوم غیر مرئی کوت مجھے آگے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ تا حد نظر چاروں جانب پھیلا ہوا تھا۔ میرے قدم اٹھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ چھوٹے بڑے درختوں کی چھناور درازوں میں سے مدھم روشنی چھن چھن کر درختوں سے پھیلتی تاریکی کو قدرے منور کر رہی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھار کوئی پرندہ اپنی جگہ سے پھڑ پھڑا کر اس مہیب ماحول میں زندگی کی رمق اجاگر کر دیتا، ورنہ گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف۔ چلتے چلتے میرے قدم ٹھہر گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سا جھونپڑا تاریکی میں سر اٹھائے کھڑا تھا اور اندر مدھم روشنی میں کوئی وجود حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور وہاں چھپ کر اس بات کا اندازہ لگانے لگا کہ وہاں کیا چل رہا ہے،
کیا کوئی بندہ یا کوئی فقیر یہاں رہائش پذیر ہے؟ جب کوئی بات ذہن میں نہ آئی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر اس جھونپڑے کے عقبی حصے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قدم بڑی آہستگی سے اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا دیے۔ کافی لمبا چکر کاٹ کر میں جھونپڑے کے عقبی حصے پر آتے رک گیا اور اس بات کا جائزہ لینے لگا کہ میرے آنے کے اندر موجود جو بھی کوئی ہے اس آہٹ سے تو نہیں چونک اٹھا۔ کافی دیر تک میں سن لیتا رہا، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا عین پیچھے کی طرف آ کر رک گیا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہ جنگلی کیکر کے بڑے بڑے ٹہنے کاٹ کر جھونپڑے کے چاروں جانب زمین میں گاڑ دیے گئے تھے اور اسے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ایک ٹہنے کو میں نے بغیر آواز کے ساتھ ہٹانے کی کوشش کی اور آگے رینگ کر جھونپڑے کے پچھلی دیوار کے ساتھ آن لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میرے اوزان بحال ہوئے تو میں نے اس جھڑی سے آنکھ لگائی جس سے ہلکی ہلکی روشنی کی کرن باہر دکھائی دے رہی تھی۔ جب جھونپڑے کے اندر کا منظر صاف ہوا تو میرے قدم کانپ کر رہ گئے۔ اندر شاہ صاحب اور فاطمہ مائی موجود تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیر صاحب کے جسم پر صرف برائے نام سا سرخ رنگ کا کپڑا تھا اور فاطمہ مائی کا پورا جسم باریک دوپٹے میں لپٹا۔ مائی فاطمہ کی نسوانیت کو قدرے اجاگر کر رہا تھا۔ جس انداز میں فاطمہ مائی کھڑی ہوئی تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے اپنے آپ کی کوئی خبر نہیں۔ اس کے گھنے لمبے بکھرے بال اس کے سینے اور منہ پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی درخت کی مانند تیز ہوا میں ادھر ادھر جھولتے جیسے انداز میں حرکت کر رہی تھی۔ جھونپڑے کے اندر پیر صاحب دھیمی آواز میں کچھ سمجھ میں نہ آنے والا جنتر منتر پڑھنے میں مشغول تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی چلہ کاٹ رہے ہیں اور فاطمہ مائی جس کی عمر بمشکل 12-13 سال کی رہی ہوگی پیر صاحب کی جادو نگری میں پھنس کر اس کی پکڑ میں نہ جانے کب سے تھی اور خدا معلوم یہ سلسلہ اس کے ساتھ کب سے جاری تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اکثر یہ لگا کہ جیسے کوئی اندرونی مرض میں مبتلا ہے جو ہر وقت ادموئی سی رہتی ہے۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے علم ہوا تھا کہ اس کے ساتھ پیر صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اندر کے منظر نے مجھے انتہائی خوف زدہ کر دیا تھا اور میں گرتا بڑھتا واپسی کے لیے چل پڑا۔ جب وہ خشک نالہ عبور کر کے میں جھاڑیوں کی طرف بڑھا تو میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے حصار کے دوران میرے سامنے آنے والا سر سے پاؤں تک گھنے بالوں والا لپٹا ہوا وہی وجود کھڑا تھا۔ میں پیر صاحب کا بتایا عمل دہرانے ہی والا تھا کہ اچانک میرے اندر کی دبی ہوئی خواہش و شوق نے میرے ہونٹ بند کر دیے اور میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے اس سے مخاطب ہوا۔ اے خدا کی مخلوق، میرا سلام قبول کرو اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے بالوں سے بڑے چہرے سے آنکھوں والے حصے سے گہرے سرخ رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ کر مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پھر اپنا جملہ دہرایا اور اسے مخاطب کیا مگر وہ بدستور اسی حالت میں میرے سامنے جمع ہوا تھا۔ جب وہ نہ بولا تو میں نے اس کی طرف دیکھتے آخری بار کہا، پیر صاحب نے تمہارے جانے کے بارے میں جو عمل مجھے بتایا ہوا ہے مجھے اس پر مکمل عبور ہے، اس لیے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے شروع دن سے ہی تم سے یہی خواہش تھی کہ تم براہ راست میرے کہنے پر میرے پاس آؤ اور دکھی لوگوں کے کام کرو۔ اس بار اس کی طرف سے ایسی آواز ابھری جیسے عید قربان پر ہمارے ذبح ہونے والے بکرے کے کٹے گلے سے خون اور تیز سانسوں کی خرخراہٹ ہوتی تھی۔ سنو، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے پیر صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا یا مجھے اپنے حکم کی بجاوری کے لیے آتشی چلہ جس کی مدت میعاد 21 منگل کی پچھلی راتیں صبح سویرے سورج اگنے تک ہر منگل کو چلہ کشی کرنی ہوگی۔ اگر کسی بھی رات کو پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھ لگ گئی تو میں تمہاری زندگی کی تمام گھڑیاں تاریکی کے سپرد کر دوں گا۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آتشی چلہ تمہیں پانی میں ناف تک ڈوب کر کرنا ہوگا۔ بتا کر وہ رک گیا۔
مجھے تو چلہ کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ میں نے اس کے سرخ انگاروں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں وہ تمہیں بتا دوں گا کہ وہ چلہ تمہارے پیر جی نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ نکال کر ساری ترکیب عمل کی عبارت یاد کر لینا۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو جو تمہارا حکم ہوا کرے گا میں اس پر عمل کرنے کا پابند رہوں گا، مگر یہ فیصلہ کر لینا کہ ذرا سی بھول چوک تیری زندگی کا آخری لمحہ ٹھہرے گی، اور اگر تم مجھ پر بغیر چلہ کے قابو پانا چاہتے ہو تو اپنے پیر کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو کہ پیر صاحب جو مچکا ندور شکتی چلہ کرنے میں مصروف ہے، فاطمہ مائی کو چارے کے طور پر اس نے بے سود کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس چکا ندور شکتی بھی اپنے بس میں کر لے گا۔ یہ مچکا ندور شکتی کیا ہے؟ یہ سفلی عمل کے ماہر برہمچاری جو مر کر بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کی روح اپنے قابو میں کر کے ان سے گھنونے کام کروانے، جیسے کہ کسی کو مارنا اور تباہ و برباد کرنا ہو، ان سے کرواتے ہیں۔ اس عمل پر وہ رکھنے والے یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ تو کیا تم نہیں کر سکتے یہ سب کچھ؟ میرا مطلب ہے تم بھی تو بہت طاقتور ہو۔ بس میں اتنی حد تک ہی اپنے عامل کا حکم بجا لا سکتا ہوں، اس سے آگے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، مجھے 1-2 روز سوچنے کا موقع دو۔ ہاں، جب تم کوئی فیصلہ کر لینا تو مجھے اس مقام پر آ کر آواز دینا، کیونکہ میری حد یہاں تک ہے۔ یہ بتا کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں تمام رات سے اس معقول الفطرت کے بارے میں سوچتا رہا جو مجھے پیر صاحب کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں اکسا کر گیا تھا۔ اپنے بستر پر پڑے میں پیر صاحب کے بارے میں سوچتا رہا اور پلان مرتب کرتا رہا کہ ان کو کیسے راستے سے ہٹا کر اپنی اس پراسرار قوت پر کنٹرول کر سکتا ہوں۔ صبح کی ہلکی سفیدی پھیل رہی تھی۔ جنگل کی طرف کھلنے والی کھڑکی، جس کو باہر سے لوہے کی مضبوط جالی لگا کر بند کیا گیا تھا، اس سے باہر کے منظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آگے پیر صاحب اور ان کے پیچھے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی فاطمہ مائی آستانے کی طرف آ رہے تھے۔ پیر صاحب کے اندر آنے کا انتظار تھا مجھے۔ پیر صاحب اپنے حجرہ خاص میں چلے گئے، جبکہ فاطمہ مائی اندر زنان خانے کا دروازہ کھولتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں رات بھر کا نیند سے بوجھل اور نڈال اپنے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ دوپہر تک پڑا میں بے خبر سوتا رہا، پھر اٹھ کر لنگر خانے سے روٹی دال لے کر اپنے بستر پر آ گیا۔ پیر صاحب واپس آنے کا پتہ چل گیا تو مجھے اب ان کے جانے کی خبر رکھنا تھی۔ درس کا ایک ساتھی مجھے لینے آیا تو میں طبیعت خرابی کا بہانہ بناتے اسے واپس بھیج دیا۔ کھانے کے بعد میں دوبارہ بستر پر لیٹ کر اس پراسرار مخلوق کی باتوں پر غور کرنے لگا جسے پیر صاحب نے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ یہی سوچ کر میری آنکھ لگ گئی۔ شام ڈھلنے جا رہی تھی کہ چھوٹے شاہ جی میرا پتہ کرنے آ گئے۔ میری تھکاوٹ اتر چکی تھی اور میں رات کا انتظار میں تھا کب پیر صاحب فاطمہ مائی کے ساتھ جنگل کی طرف جائیں گے۔ چھوٹے شاہ میری چارپائی کے قریب آ کر رکے اور میں مچلا بنا بیماروں کی طرح پڑا رہا۔ کیا حال ہے تمہارا لیاقت علی؟ جی پہلے سے بہتر ہے، میں نے کرانے کی ایکٹنگ کی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے مجھ پر دم کرتے پھونکا اور آرام کرنے کا کہتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی چارپائی کھینچ کر کھڑکی کے قریب کر لی اور پڑے دھیان باہر کی طرف کر لیا۔ کھانا لڑکا مجھے آ کر دے گیا۔ جب عشاء کے بعد سب حفظ کرنے والے اور والیاں اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو چاروں جانب خاموشی طاری ہونے لگی۔ مجھے زنان خانے کے بڑے گیٹ سے فاطمہ مائی باہر آتی دکھائی دی جو آستانہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میری آنکھیں اب آستانے کے صدر دروازے پر مرکوز تھیں۔ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ آگے پیر صاحب اور پیچھے فاطمہ مائی آستانے سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ پیر صاحب کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب رات والا منظر دہرانے جا رہے ہیں۔ جب میری آنکھوں سے وہ دونوں اوجھل ہو گئے تو میں نے اپنی چارپائی چھوڑ دی اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور حفظ ما تقدم سامان والی کھولی سے کئی اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لی۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی مگر میں آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے جھونپڑے کے عقب میں رکتے
ایک جھری سے آنکھ لگاتے اندر کا منظر دیکھا تو مارے شرم کے میری آنکھیں جھک گئیں۔ پیر صاحب ہمارے عالم تھے اور ہم ان سے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر ان کا یہ رویہ میرے لیے باعث ندامت تھا۔ جس آگ میں فاطمہ مائی کو جلا کر وہ کندن بنا رہے تھے، خدا معلوم اس راستے کتنی بچیاں گزری ہوں گی۔ یکدم اندر کے منظر نے مجھے اندھا کر دیا اور میں گھوم کر سامنے والے حصے میں آ گیا اور لات مارتے وہ دروازہ جو لکڑی کے چھوٹے بڑے ڈنڈوں کو آپس میں باندھ کر بنایا گیا تھا اندر جا گرا۔ پیر صاحب اور فاطمہ مائی خود کو سنبھالتے گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ پیر صاحب سنبھلتے میرا کسی والا وار پیر صاحب کی گردن پر پڑا اور ان کا سر فٹ بال کی طرح تن سے کٹ کر جھونپڑے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پیر صاحب کی کٹی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ فاطمہ مائی برہنہ حالت میں جھونپڑے کے ٹوٹے کھڑکی سے چیختی چلاتی باہر کی طرف بھاگی۔ میں کسی سنبھالتا ہوا اس کے پیچھے لپکا اور تھوڑی دور جا کے اسے جان لیا۔ اب وہ بھاگتی نہ تو شاید میں اس کی حالت پر ترس کھاتے اسے چھوڑ دیتا، مگر اس نے میرے اندر سے اٹھنے والے ہمدردی کے احساس کو اپنی چیخ و پکار کے شور میں دبا دیا اور میری ایک ہی وار سے اس کا بھی سر کٹ کر میرے قدموں میں گر پڑا۔ چند لمحے وہ تڑپتی اور پھر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اس کی لاش کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جھونپڑے میں لے آیا۔ دونوں کی لاشوں کو ایک دوسرے پر گراتے دونوں کے سر کسی کے کئی بھرپور وار کرتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل دیے۔ میری تمام رات دونوں کے ٹکڑے کرتے گزر گئی۔ میں نے ان کو اسی طرح کاٹ ڈالا تھا جیسے کسائی بکرے کو کاٹ کر گوشت کا ڈھیر لگاتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ان کے کٹے جسم کے کئی ٹکڑوں پر ان دونوں کے اترے کپڑے ڈالتے میں نے ٹوٹا کھڑکی اٹھا کر دوبارہ جھونپڑی کا کھلا حصہ بند کیا اور کسی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میرے قدم تیز تیز آستانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ چاروں جانب ادرنگا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ میں مسجد کے غسل خانے میں آ کر کپڑوں سمیت ٹوٹنی کے نیچے بیٹھ گیا۔ میرے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، مسلسل پانی گرانے پر وہ دھل گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں کسی کو دھویا اور دوبارہ کپڑے نچوڑ کر پہنتے ہوئے کسی اپنی جگہ پر رکھی اور خاموشی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ سب سے پہلے گیلے کپڑے اتارے، ان کو شاپر میں باندھ کر چارپائی کے نیچے چھپایا اور دوسرے کپڑے پہن کر اپنے بستر پر بے سود ہو کر لیٹ گیا۔ میرے پورے وجود پر چھایا ہوا دوہرے قتل کا خمار اتر چکا تھا اور میں ڈرا سہما پڑا اس انتظار میں تھا کہ پیر صاحب اور فاطمہ مائی کو زنان خانے میں نہ پا کر پورے آستانے میں کرہم برپا ہو جائے گا۔ مگر حسب معمول اذان بھی ہوئی، سب نے نماز بھی پڑھی اور ناشتہ بھی کیا، اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔ حفظ کرنے والے مسجد کی طرف آگے، آستانے کے لوگ پیر خانے کے نکلنے کا انتظار میں ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ میں بھی نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولتے اٹھ کر نقاہت آمیز قدموں سے چلتا مسجد کے حصے میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں دوسرے حفظ کرنے والے اپنے اپنے پارے دہرا رہے تھے۔ کوئی بھی غیر معمولی بات اب تک نہیں اٹھی تھی۔ لنگر خانے میں کھانے کا بندوبست جاری تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب روزمرہ کی طرح کھانے کا انتظام میں لگے ہوئے تھے۔ میں بظاہر تو نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب نے میری طبیعت کا پوچھا تو میں نے جواب میں کہا کہ آپ کے دم کی برکت سے کافی بہتر ہوں۔ انہوں نے دوبارہ کچھ پڑھ کر میرے جسم پر پھونک ماری اور مجھے آرام کا کہتے ہوئے ایک مرید کی طرف پلٹے جو بڑے پیر صاحب کے آستانے میں موجود نہ ہونے کا پوچھ رہا تھا۔ جواب انہوں نے بتایا کہ ایک حفظ کرنے والی بچی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، جسے وہ لے کر شہر چلے گئے ہیں۔ میں صبح فجر سے پہلے شاید شام تک آ جائیں گے۔ آپ لوگ انتظار کریں، لنگر تیار ہونے میں ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، آپ ذکر کریں اس وقت تک۔ جی بہتر حضور، کہتے مرید آستانے کی طرف پلٹ گئے۔ میں چھوٹے شاہ صاحب کے اس جواب پر تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ بظاہر میں پارا دہرا رہا تھا، مگر میرے اندر طرح طرح کی قیاس رائیاں چل رہی تھیں۔ لنگر کھل چکا تھا، میں نے بھی زہر مار کیا اور آستانے پر آ بیٹھا۔ چھوٹے شاہ صاحب دیکھنے کو تو بالکل صحیح حالت میں تھے، سب سے بڑی محبت سے پیش آتے، مگر میری طرح ان کے اندر بھی شاید کئی وسوسے جنم لے رہے تھے۔ پیر صاحب اور فاطمہ مائی سمیت غائب تھے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو ان کا سارا پیر خانہ برباد ہو جائے گا۔ ادھر میں اپنے پلان میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کھاد والا ایک خالی پلاسٹک کا تھیلا اپنے قابو میں کیا
اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ تھوڑا تھوڑا گوشت اس تھیلے میں ڈال کر میں جنگل میں پھینک دوں گا، جہاں چیل، کوے اور جنگلی جانور اس کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔ میں تمام رات سے اس مافوق الفطرت وجود کو بھی محسوس کرنے کی کوشش میں لگا رہا کہ ان دونوں کے قتل سے لے کر اب تک اس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ واپس آ کر میں نے خود کو صاف کیا، کپڑے بدلے اور اپنے پرانے کپڑوں کو میں پانی سے دھو ڈالا۔ 5واں دن گزر چکا تھا، ان کی لاشیں کب کی فنا ہو چکی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے وہ جھونپڑا بھی جلا دیا تھا جس میں نے ان دونوں کا سفاکانہ قتل کیا تھا۔ فاطمہ مائی کے گھر والوں کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کہ اپنی جگہ پر قابو کر لیا تھا۔ اس دوران میں نے چھٹی لے کر گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے شاہ صاحب نے اجازت لے کر اپنا سارا سامان سمیٹا اور گھر جانے کے لیے اسٹیشن پر آ رکا۔ گھر آ کر میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، ہر پل بے چینی، طرح طرح کے خیالات، خوف اور ڈر کی فضا میں میرا دم گھٹتا تھا۔ دن رات پیر صاحب اور فاطمہ مائی کے قتل کا منظر میرے ذہن کو خوفزدہ کیے رکھتا۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر گھر والے پریشان تھے، مگر میں کسی کو کیا بتاتا کہ لالچ کے تماع میں آ کر میں نے کیا کر ڈالا۔ ایک رات میرے گھر پر آ کر چھوٹے شاہ صاحب اور پولیس والوں نے مجھے جگا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور آستانے پر لے گئے۔ تھوڑے سے تشدد کے بعد میں نے پیر صاحب اور فاطمہ مائی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس والے مجھ سے اب تک لاشوں اور اعلیٰ قتل برآمد کرنے کے بارے میں بضد تھے، جبکہ میں ان کو بار بار یہی کہہ چکا تھا کہ وہ جھونپڑا میں نے جلا دیا اور وہ میں ان کو دکھا بھی چکا تھا، مگر وہ میرا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کو قتل کیوں کیا، اس کی 2 وجوہات بھی بیان کر چکا ہوں۔ ایک پیر صاحب کا گھنونا کردار اور دوسرا مافوق الفطرت مخلوق کو اپنے تابع کرنے کا طمع۔ مگر اس لالچ میں آ کر میں نے گمراہی کا راستہ خود چن لیا تھا، یا اس بلا نے مجھے اپنے بس میں کر کے یہ سارا کھیل رچایا، اور پیر صاحب کے قتل ہوتے ہی وہ آزاد ہو کر مجھے قانون کا مجرم بنا کر رسوائی کی دلدل میں زندہ درگور کر گئی۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت نے ندامت سے اپنا سر جھکا لیا اور وہ نادیدہ بلا میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، جیسے کہہ رہی ہو، لیاقو، تیرا جھکا سر میرا سر تیرے پیر خانے سے آزاد کرا چکا ہے، فکر نہ کر، میں جلد تجھے اس کام کا انعام ضرور دوں گی۔